صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الہی اس عظیم عبادت نو قبول فرما. پروردگار اس تمام اہتمام دا ثواب بصدق محمد و اہل بیت محمدہ سید سخاوت حسین شاہ صاحب دے نام اعمال دے وچ درج فرما. میرے اللہ انہاں دا شمار امام مظلوم کربلا دے آزاداں وچ فرما. امام مظلوم کربلا دی پاک شفاعت نصیب فرما. جتنے حاضر بیٹھے تمام دے گھراں نو آباد فرما. کائنات وارث و جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث قصہ پیغمبر اکرم دی پاک زبان سے ہر نکلے ہویا لفظ حدیث. قصہ عربی دا لفظ ہے جنہ مطلب ہے چادر، یعنی چادر علی حدیث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أن قال داخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ كأن بدره في ليلة التمام وكمال فما كانت الأسعد وإذا بولدي الحسن صلوات اللهم قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رأيت جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حفاظي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت لساة وإذا بولدي الحسين صلوات. قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وسمرة فؤادي. وقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رأيت جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدهن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله. تأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟
فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب الصلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبات كانها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعمها ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي يا وصيف خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بتراب الكساء وعوما بيده اليمين إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء البيت وخاصتي وحومتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزن ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات فقال عز وجل يا ملائكتي يسقعان سماواتي لما خلقت سماء مبهية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم البيت النبوة وما دون رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكونهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله على علي على يكرك السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت السماء مبهية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله قال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا اصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جمع مشيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم لن يتفرقوا فقال علي عليه السلام
إذا والله فزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبر هذا في محفل مما فليل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. چودھری صاحب تشریف گن آئے دل آ گیا بھی ایک دو ترے منٹ ذکر مصائب تو کو سنا دا دعائے خداوند عالم شاہ صاحب دے درجات بلند فرماوے. پیادہ چھٹی قید سجاد دی ویلے چھٹی قید بیمار دی ویلے تے جداں گھاس زنجیر دے پہ گئے ہویا شام دے بہروں کول اجڑے و نقصان گڑیں دے رہے. میں بسم اللہ چھٹی قید بیمار دی ویلے تے جداں گھاس کڑیاں دے پہ گئے ہویا شام دے بہروں ہائے وہ کول اجڑے نقصان گڑیں دے رہے. چھٹی قید شریف قبیلے دی تحق مدت طویل دے بعدے وریا وال گندا ہائے وہ جو دے آگوں متا واد ونجے تہداد. اللہ صلی اللہ اجڑ گیا وہ باغ ہزاروں جس کے مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ ہزاروں جس کے مالی تھے، سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ سکندر اعظم مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت تھی. اس نے ایک وصیت کی تھی کہ جب مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں سلطان تھا پوری دنیا کا لیکن میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. انسان جب آتا ہے تو اس کے جسم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو صرف کفن لے کے جاتا ہے. اس کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے. میں التماس کروں گا تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے پیچھے بیٹھتے جائیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں. انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ تقریباً 1:45 بجے تک دعا ہو جائے. آپ سے التماس ہے جو تھوڑا پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا اور آگے آ جائیں. اب میں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے التماس کروں گا. جناب چودھری زہیب حسن چکری سے ہیں، ہمارے علاقے کی شان ہے، ہمارے علاقے کی آن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بخت میں اور اضافہ فرمائے. اب میں التماس کروں گا وہیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں.
درود پڑھو بابا سے بولو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ کافی تشریف فرما ہو، کوشش کرو خاندان اہل بیت بآواز بلند درود پڑھو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اپنے اپنے مرحوم دی بخشش واسطے بآواز بلند درود پڑھو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ سنی شیعہ حضرات کی کافی تعداد، کوشش کرو اللہ علی محمد بھی خالق ہے بآواز بلند نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ختم قرآن ثواب، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت دشمن تلانت، علی محمد دی عظمت اور عزت تے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جتنے تشریف فرما ہو اپنے اپنے مرحوم دی بخشش واسطے مرجان سیدان جتنے سادات غیر سادات دنیا تو تر گئے انہوں دی بخشش واسطے جس سیدزادے دی اصال ثواب دی مجلس ہے انہوں دی بخشش واسطے ایک دفعہ سورت فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ارزاقا طوان و تمتع فیہا طویلا۔ پہلی دعا وڈی دعا کوشش کرے سو سنی شیعہ حضرات آمین بآواز بلند کے سو۔ میرا اللہ ساڑھے 12ویں امام دا ظہور جل فرما، مالک اللہ ساڑھے 12ویں امام دا ظہور تاجیل فرما، سن اس قابل بنا جو اسی اپنے وقت امام دی زیارت کر سکے۔ جتنے تشریف لے کے آئے ہو، جو حجات لے کے آئے ہو، صدقہ سلطان کربلا دینہ لیندہ توڑی تمام شرعی حجات میرا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ بانیان دی صف ماتم میرا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ مالک اللہ انہوں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ بالخصوص مالک اللہ علی محمد دی عظمت اور عزت صدقہ باویران دے مالک درجات بلند فرماوے۔ جتنے بیمار صدقہ حسین بادشاہ دی بیمار دیدہ مالک اللہ شفا عطا فرماوے۔ جتنے بے اولاد ہیں مالک اللہ اولاد نرینہ عطا فرماوے۔ مالک اللہ ساڑھے دلوں کو ولایت علی دے مقدس نور دے نال منور فرماوے۔ آخری دعا ہے واجب نہیں اوجب سمجھ کے ہر ممبر تے منگی ہے توڑے وستے منگدل پیاں جنا آمین دی زحمت نہیں کیتی باواز بلند کے سو قبولیت ٹائم۔ میرا اللہ تین واسطے آل محمد دی عظمت اور عزت تا جتنے تشریف فرما ہیں سب نو مدینے دی زیارت نصیب فرما۔ مالک اللہ سب نو کربلا دی زیارت نصیب فرما۔ مالک اللہ سب نو نجف اشرف دی زیارت نصیب فرما۔ مشہد مقدس دی زیارت نصیب فرما۔ مالک اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ ایسی صلوات ہوئے جو ساریاں دعاواں قبول ہوئے۔ اللہم صل علی محمد وآل اجازت ذکر پاک شروع کوئی ذاکری دعونی بحثیت طالب علم کوشش ہے جتنا لمحہ گزرے ساڑھا لمحہ عبادت کی شمار ہو۔ اصال ثواب دی مجلس سے سیدزادے دی بلندی درجات دی مجلس سے فقط 5 to 7 منٹ حاضری فضائل دی دے بعد جملہ مصائب دا اپنی مجلس تا آغاز کرن تو پہلے
انہوں دی بلندی درجات وسط میں 217 پڑھنا چاہنا. ایک سید کی یاد منانے کے واسطے ہم نے یہاں حسین کی مجلس سجائی ہے. واہ 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 تھوڑا تھوڑا بولے سو مجلس بولنا عظیم عبادت ہے. تو اپنی اپنی عاقبت واسطے بولنا نہیں. تواڈا تے مدینے دے مصطفیٰ دا معاملہ ہے، میرے واسطے تے بولنا نہیں. اپنی عبادت واسطے کوشش کرے سو عبادت ہو. جی ایک سید کی یاد منانے کے واسطے ہم نے یہاں حسین کی مجلس کرائی ہے. واہ 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 14 تشریف لائے ہیں پرسا کے واسطے، ہمراہ ان کے بی بی فضا بھی آئی ہے. کیونکہ ساڈا جڑا ماڈل ہے، ماڈل او کربلا ہے. جی ہاں بے شک معصوم فرمائے دیں جدہ تواڈا کوئی مارو انجے بھاویں بھرا ہوئے، بہن ہوئے، پیو ہوئے، چاچا ماما سن یاد کرے سو تو انہاں اپنے دکھ بھول ہوئے. جی ہاں ٹھیک ہے. میں انہوں پہ ہی تھے بلکہ تھے بیٹھے چائے پی رہے ہیں تو میں موبائل کے وچ ایک میں 417 میر انیس کی کسے سینڈ کی تھیں. اچھا تو وہ بڑیاں خوبصورت یاد تے نہیں. میں 417 میر انیس کی پڑھ پا میں آپ نو بڑا مزہ ہے 417 پڑھ کے موبائل تو جڑے سمجھ گئے نا الحمدللہ عبادت ہوئے سی. او ہو اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال. پہلی دفعہ پڑھتا میں تھوڑے جو بولے سو اتنے آئے بیٹھے ہو سارے مہمان ہیں سنی بھائی تو انشاءاللہ جنت بن ویسی. اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال. ٹھیک ہے. بابر شاہ رہنے والد صاحب چورین بابر شاہ رہنے بھرا سارے لیکن انہاں امام حسین کی مجلس کرائی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ثواب اس سال ہوئے تو وہ 417 سید دی بلندی درجات سے قبلہ توجہ فرمائے سو. اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. دیکھو مرجان دے جنت بن گئی مجلس تے اگلی چوتھی سطر تے مزید بن ویسی. سید نہ بولے سن تے کون بولے سی؟ میر انیس تے بابا جی 417 توڑے حوالے پہ کریں نا. اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. ہاتھ اٹھے انشاءاللہ سلطان کربلا دی ذری نالماس ہوئے، انشاءاللہ علماء دی ذری نالماس ہوئے. نہیں بھئی ایسا نعرہ ہوئے بیماروں میں شفا ہو منجھے. ہاتھ اٹھے حیدری سیدات وڑے چلا، سیدات وڑے چلا. ہر غم میں جی مقرر کریں سارے نہیں مرضی ہے کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا. ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا. عظمت سیدہ بلندر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد. تو ساں 417 بڑیاں خوبصورت سنیاں. حالانکہ میں نصری ذاکرہ جڑے روز میری مجلساں سنتے ہیں انہوں نے پتہ ہے بھی میرا کام ہی نہیں شعر پڑھنا بابر کیونکہ میری ذاکری اور مزاج تھی ہے. لیکن تواڈی محبت تو ویکھ کے نہ سارے بھائیاں دی 217 جڑیاں میں آپ نو پسند ہیں. ایسیاں 217 کہ ظفر شاہ جی میں سنی مجمع وچ پڑھیاں نا ربیع الاول دے مہینے میلاد دے مہینے سنیاں بھی داد دیتی ہے تے ایتھے نہ بولے تو انہوں نے اپنی مرضی. میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے. میرا حسین 217 تے جنت بن ویسی. میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے. وقت سنو. میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے. عجیب شاہ ہے غریبوں کے گھر میں رہتا ہے. شاباش شاباش سیدہ تھوڑے ترازی ہوئے. ہاتھ شاءاللہ کدی کہیں کمینے دا محتاج نہ ہوئے. ہاتھ کربلا لینی فضیلت چھوٹے. میرا حسین میری چشم تر میں رہتا ہے. عجیب شاہ ہے غریبوں کے گھر میں رہتا ہے. میں ہر ممبر تے گل کیتی ہے بابا جی میں اگر تسا کسی بندے دی پہچان کرنی ہوئے رات ہوئے تے سیادیں چراغ روشن کرو، اے لائٹاں روشن کرو، میں کو پتہ لگے جی کیڑا کیڑا بیٹھے.
میں اور تساں کسے بندے پہچان کرنی ہوئے اسی آنے چراغ روشن کرو. اگر امام حسین کے بندے دی پہچان کرنی ہوئے تو حسین فرمائے دیں عباس چراغ بجھا دے. یہ سمجھ آوے ضرور بولے جنہوں سمجھ آئیے میری گل دی تائید ہوگی. اگر امام حسین کسے بندے دی پہچان کرنی ہوئے تو مولا فرمائے دیں عباس چراغ بجھا دو. میرے سنی بھائیو کربلا جو چراغ بجھن کم ہی بڑا وڈا ہوئے. کروڑا سلام زہیب حسن دے اختر چنیوٹی دی قبر پر انہاں 2:17 لکھی ہیں جنت بن ویندی ہے. 2:17 میں ہر پاس سے پڑھی ہیں جو بجھایا ایک دیا شاہ نے تو 72 کر دیے روشن. بجھایا ایک دیا شاہ نے. ممبر تے کھڑوتا سچیاں دا ممبر ہے جھوٹ آدھی نہ کدی بولے سوچ کے کچھ ہو رہے ہیں جو ہور پڑھساں اس مجمع میں لیکن نیت کچھ تبدیل ہو گئی ہے. چلو 2:17 سنو. امام حسین کے بندے کی پہچان کرنی مولا فرمائے چراغ بجھا دیو. چراغ بجھنے کام ہی بڑا ہوئے. اختر چنوٹی آتے بجھایا ایک دیا شاہ نے تو 72 کر دیے روشن. اندھیرا خود پریشان تھا جلا کیا ہے بجھا کیا ہے. میرا صحیح ہے. اللہ اکبر جل جلالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن دی آیت ہے تھوڑے بالن بھی یاد ہے جو کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو جو ہے جی بس یہ گل سن لو تو ختم میرا بیان. کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. کی چکھنا ہے جی؟ موت کا ذائقہ. کس بنیاد تے چکھنا اساں کیے ذائقہ کائیں دا موت چکھنا کہیں نفس. تو جو ہے جی یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہون پہلے پتہ کریے بھی موت کا ذائقہ ہوندہ کی پھر پتہ لگ سی بھی کی ہے جنہ چکھے انہیں پرت کے دسے. میرا خیال ہے تھوڑی چپ تو لگ دے تو پتہ ہے. ایک مولوی صاحب تقریر پہ کریں دے نا مسجد انہیں اس بنیاد پہ بابر شاہ جی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انہیں کہ توڑے چی کوئی بندہ ایسا ہے جس موت کا ذائقہ چکھیا اور ذائقہ جی میں نے ماں میرا چکھیا. ذرا اپنی زبان ہی سے جلدی سمجھے. ایک بندہ پچھو اسا کہ ساڑھے ماں میرا موت کا ذائقہ چکھیا. مولوی رہا کہ وہاں ماں میں نے بلا لیا اسا کہ جس دن دا انہیں موت کا ذائقہ چکھیا یا اسا موڑ کے اسا ماں میرا نو نہیں ویکھیا. اسا موڑ کے ماں میرا نو. تو ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. پہلے تلاش کریے ذائقہ کیڑا ہے. اے ماما بہنا دیاں گھراں چھانڈیاں پکیں دیاں تے جے لون زیادہ ہو نہیں تو رلا لیں وہ پہلے ذائقہ چکھ دیاں. بولو ذائقہ چکھ دیاں. زیادہ ہوئے تے وہ گھٹا بھی لیں دیاں گھٹ ہوئے تے بدا لیں. تلاش کریے. توڑے 6ویں امام کو ایک بندہ ہے اسے کہ مولا موت تا ذائقہ ہوندہ ہے. فرمایا بالکل ہوندہ ہے. مولا دسو کیویں ہوندہ ہے؟ سرکار فرمایا یاد رکھے ہر مرن والے دی قبر میرے دادے علی آمنے منن والیاں واسطے شہد نالو مٹھا ہو سی منکراں واسطے زہر نالو کوڑا ہو. سیدارہ اللہ فرمائے دین میرے دادے علی دی چہرے دی زیارت منن والے واسطے شہد نالو مٹھی نہ منن والے واسطے زہر نالو کوڑا. توجہ فرمائے جتنے عزادار بیٹھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا. اور قبر ایک تلقین پڑھتے ہیں اسماء فون سن اور سمجھ. پہلے میں جو چھوٹا جائیں میں کو سمجھ نہیں آندی جسم ذاکری کی ابتدا ہوئی علماء دی محفل ہوئی فقیرہ دی محفل. میں ایک سوال کیتا ہے ایک بندے تھے میں کیا بھی جڑا مرے قبر تو مولوی صاحب آدھیں سن اور سمجھ کیا ہے سن دے. میں ایک مقصد ہے انہیں ختم بات کیا ہے سمجھ دے. میں ایک سید تے سوال کیتا بابا جی اس سید تے میں سوال کیتا بھی بابا جی دسو اے جڑا قبر وچ مریا ہوئے ہے یہ کیا سن دے یا سمجھ دے. میں نہ دن کیوں علی ولی اللہ پڑھ دے. ہائے ہائے ہائے
نہیں بالکل علی ولی اللہ پڑھتا ہے. تم بات میں آکھیا بھی یہ بولیندا کیوں نہیں, جواب کیوں نہیں دینا. سید میں نے آکھیا یہ زہیب حسن یاد رکھی اس ٹائم دی قبر وچ کربلا لے ہوئے ہوندے نے ساڈے نال بولیندا ہے. اس ٹائم دی قبر وچ آل محمد آئے بیٹھے ہیں ساڈے نال کتھوں بولیندا ہے. میں ایک روایت پڑھی ہے, بس اس روایت اختتام پہ کرنا. ایک مدینے دی عورت آئی, مدینے دی عورت, ان دا والد بیمار ہو گیا, ان دا والد بیمار ہو گیا. ان دا جڑا وارث سی, جڑا ان دا شوہر ہے, وہ مدینے تو باہر کسی اور ملک گیا ہویا تجارت واسطے, کاروبار واسطے. وہ گھر کوئی نہیں. اے مجلس تو مقصد ہی نہیں ہوندہ بندہ آوے گھروں اتھے سونے کے لنگر کھا کے تے لگا ہونے. مجلس تو مقصد ہوندہ بندہ کو پیغام لے کے جائے. انہوں جو محنت کی تھی ہے اپنے والد صاحب بھی بولن دی طرح, تو ایک پیغام ہے اس پہ بے شک داد نہ دیوائے, پیغام پہنچ کے میرے حق کی دعا کر سکتے. وہ ٹر گیا اندہ شوہر, اس عورت تا شوہر ٹر گیا کسی دوسرے شہر میں. پچھوں دا پیو بیمار ہو گیا, تو پیو دا گھر رہی 2 گلیاں چھوڑ کے پچھے. ان اس عورت اپنی کنیز بھیجی پاک رسول کو کہ وانج کے پتہ کار رسول اللہ تو میرا پیو ہو گئے بیمار, میں عیادت واسطے ونجنا ہے, میرا شوہر گھر کوئی, اگر تواڈی شریعت اجازت دین دی ہے میں پیو دا پتہ کراں. رسول فرمایا اس کنیز نو ون کے اس نو آگ تیرا شوہر تیرا وارث گھر کوئی نہیں, لہذا تو اپنے پیو دا پتہ نہیں کر سکتا, پیو دی عیادت واسطے نہیں جا سکتا. وہ آئی اس پیغام دیتا صبح تک نہیں, دوپہری وقت پیغام آگئی تیرے پیو دی طبیعت زیادہ خراب. اس وقت کنیز نو بھیجیا, رسول فرمایا تیرا والی تیرا ولی تیرا وارث گھر کوئی نہیں, او دی اجازت بغیر تم اپنے گھروں باہر نہیں نکل سکتے. شاید یہ گل ہر بندے نو چنگی نہ لگے, لیکن جو پیغام ہے میں دیں. آل مختصر شامی مر جنگ لیو, اطلاع ہے کہ تیرا پیو مر. اس وقت کنیز نو بھیجے جو حسین دے نانے تو پوچھ شریعت کیا دیئے, کیا میں اپنے پیو دے میت تے لگی ہوئی. تو رسول فرمایا او جواب جو تو نہیں وہیں سکتی, تیرا وارث گھر کوئی. دفن ہو گیا. جس ٹائم دفن ہویا نہ ہون پریشان ہے, فوراں دروازے تے دستک ہوئی, خود رسول اللہ اس عورت دروازے تے آئے کھڑے. کلوا کیتا, عورت ڈٹھا. ہن عورت جڑی گل کیتی ہے جنت بن ویسی, سار تو لے کے پیراں تک ڈٹھا تے ہاتھ بن کے آدھی ہے میں کو حکم دیتا ہو نیا, میں آپ آونجیاں, رحمت میرے دروازے تے کیویں ٹر کے آ. فرمایا ایک پیغام لے کے آیا. عورت آدھی یا رسول اللہ میرے دروازے تے کیسا پیغام. رسول دی آواز آئی, میں کو وحی آئی جبریل دل سے جو اللہ پہ آدھی. اس عورت رسول اللہ تیری گل منی, وہ اپنے گھر رہی, اس اپنے وارث کی اجازت تو بغیر اپنا قدم گھر جو باہر نہیں کڈیا. یہ گل میں اللہ نو ڈیر پسند آئی. اس سے بدلے دے وچ رسول ون کے اس عورت نو دس, میں اللہ ہوں دے پیو نو بھی جنتی قرار دیتا ہے, اس عورت نو بھی جنتی قرار دیتا ہے. یہ اندھا عمل میں کو ڈھیر پسند آئی. اندھے پیو دی بخشش بھی ہو گئی, اس اپنی جنت نظام. جتنے عزادار بیٹھے ہو, جتنے بیٹھے ہو, ماں حسین دی تو ان کسی کا محتاج نہ کرے. بس اتنی ایک جملہ مسائل جو کیونکہ ایک ترتیب ہوندی ہے, ویسے مجلس ہوندی تو چلو لمبا پڑھ لینا. ایک پیغام بھی تھوڑے تک پہنچا دیتا, دور دور تو مہمان ہیں, انہوں دیر نہ ہوئے. جتنے بیٹھے ہو جو حاجات لے کے آئے ہو, مالک توڑی تمام شرعی حاجات پوری فرمائے. مالک بابر شاہ نے والد صاحب درجات بلند فرمائے. جتنے بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے. بالخصوص جناب سید ظفر شاہ صاحب بیمار ہیں, مالک اللہ مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے. میرے استاد محترم بیمار ہیں, بہت سجاد شری شماری سے نہ لے, وہ آپریٹ ہوئے, مالک انہوں نے بھی جلدی شفا کاملہ عطا فرمائے. جی اچھا, باو افتخار شاہری بیمار ہیں, صدقہ امام سجاد دی بیماری دا مالک اللہ شفا فرمائے. او میں قربان ونیا. جتنے عزادار ہوں جو بیٹھے ہو, کیونکہ فضائل جتنا ہی پڑھو, وہ بی بی راضی نہیں ہوندی جن دی حسرت نا حسین.
جڑی فقط مدینے تو آندی ہے جو میرے پتر دا کون کون پرسہ دے وہ میں قربان ہوئیاں میرے تو پہلے باویرہ دیسے کے ساتھ پڑھی اور انہاں ایک بند پڑھے پڑھنا کچھ ہو رہے لیکن انہاں بند سن کے نا میرا دل بن گیا جناب نو اسے بند ضمن ایک مسائب دی 70 پڑھے حوالے کران تھک پیا زندان نہ تھکیاں زندان اچراہ وڑا لیاں وہ میں قربان ہوئیاں ایک لفظ ہو رہا تھا میں اپنے علاقے دا مزاج جانتا تھک پہ زنجیر نہ تھکیاں زنجیر پاوڑا لیا مسائب کوئی فن نہیں علی دی عطا ہے اپنی اپنی عبادت تو استے رونا جتنے بیٹھے ہو کوشش کرے جیڑی مدینے تو آئیے تڑے حق کے دعا کر کے وجہ جتا بی بی دی قید چھٹی نا بابا جی قید چھٹی باہر آئی بلکہ انجا کھان جیڑی زندان چو باہر آئی پہچان دے قابل کوئی نہ صدقے چلے آدھ رات تا ٹائم میں ایک سپاہی بلائے سجاد تیڑی قید رہائے لگا وجہ اپنے وطن تے سنیاں دی بے واسائے نکل وسی 70 تے جس سمجھ آگی جدا اس ظالم آکھے نا سجاد تیڑی قید رہائے لگا وجہ اپنے وطن تے باکر دا بابا تڑپ کیا دے کیڑا وطن کہندہ وطن فرمایا ظالمہ میڈا ایو وطن ہے جتھا میڈی بہن سکینہ دفن مرحبا 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 میں بسم اللہ کرا علی دی بھی توڑن کس دا مطالعہ نہ کرے یہ سمجھ آگی عبادت ہو ویسی ہر بندے دی اکھاں چوان سو جاری ہے ایو باورانی بلندی درجات تا ذریعہ ہے سجاد تیری قید رہا ہے لگا ونجا اپنے وطن پہ سجاد تیری قید تو چھٹ گئی ہے اور خوش ہیں میں کو یقین ہے جتنے میری مجلس سے چٹی داڑی لے ضعیف بیٹھے ہو جنہاں بزرگ ذاکرہ انہوں سنے ہیں نا گڑے قبریں ٹور گئے انہوں چوہ ایک ذاکر بند پڑھ دیں انہیں باوی جی بہت صابر شاری سلطان و ذاکرین بہل لے انہوں نے میں نے ایک بند یاد آگئی اس سے مقام تے بند پڑھ دیں بے واسائے نکل ویسی جدہ اس آکھیں نا سجاد تیری قید چھوٹ گئی ہے ہون راضی ہیں سجاد دی رات ودی ظالم علی پاس وے کیا دن میری قید چھوٹے یا قید راوان سید آدم میری زندگی قید مکا گئی مرجانگلے ہوئیں تک کہیں درے آیا بھی نہیں آدھا جی میں مدینہ دا سردار آدھا کھڑے میری قید چھٹے یا قید راما میری زندگی قید مکا گئی کائنات اجڑے واس پوسن بڑے وسن دی عمر کیڑا بندہ ہے جڑا ماں دی جھولی چوں ہون تک کلین ولی لپڑتا پہ تو دا سینے تے ہاتھ نہ آوے سجاد رو رو کیا دن میرے جگر کو کھا بازار گیا دربار آن دی ماں گئی باکر دا بابا رو رو کیا دے میری چھوٹی بہن سکینہ نو زندان دی گرمی کھا گئی او میں قربان ہوں واپس ہو لے آلیہ سے پوچھے سجاد کیا دے فرمایا سڑی قید چھوٹ گئی اما راہ دو ویندن ایک سدہ مدینہ ایک کربلا تو ہو کے مدینہ اما دس کیڑے راہ وجوں اجا بی بی جواب نہیں دیتا کانڈ پچھو ایک اور بی بی دا وین آیا دھی علی دی جدہ دی توڑے ویڑے چاہیاں کوئی سوال نہیں کیتا آج کچھ کران تے دے سے فرمایا مانگنا کیا مانگنا چاہنی ہے رو کیا دیئے پتر سجا تو آگ اس رستے تو لے ونجے جتھا میری سکینہ دی قبر آئے بی بی آدھی ہے دھی شام سمائی ویندیاں پتر کربلا سمائی ویندیاں بی بی آدھی سجاد ونجنا میں کربلا بھی ہے وقت اپنے وطن مدینے تے ونجنا ہے لیکن سجاد میری حسرت تے کچھ دن میں اور شام رہا آئے اماں شام دے بھی تسا اور کیا رہ کے کرے سو فرمایا جدن دا تیڑا بابا گھوڑے تو لتھا ہے نا میں تیڑے بابے نو راج کے رنی نہیں میرا دل ہے کچھ دن شام اور راما اپنے بھراد مکان جلنا امام سجاد حیران ہو کیا دینا ماں شام دے جتھے مکان دیونا اللہ کون ہے فرمایا سجاد دا پہلی دفعہ آئیاں شام دی عورتوں میرا پتہ کوئی نہ جو کون ہے جو سلوک سمجھے عورتوں میرے نال کیتا ہے سجاد تیری قسم ہے جدہ دا پتہ لگے نا جو مدینے والے محمد دیاں دیاں ہیں اے میرے تو شرمندہ ہیں میرے تو معافی منگنا چاہتی ہیں اچھا ماں بھرادی مکان جلے سو کتھاں بھرادی مجلس پڑھ سو کتھاں فرمایا شام دی گلی چھے ایک مکان ہے
اتھے ون کے بھرا دی مجلس پڑھسائیں عورتوں تو مکان جلیساں وان باکر اعلان کر جو میری دادی دی قید چھٹ گئی میری دادی بھرا دے دکھ پڑھنا چاہن دیئے جس مکان دیونی ہوئے فلانے گھر وچا ونجو مرجان دے سادات غیر سادات ایڈے داردوں نے لہجے نال پنجویں امام شام دے اعلان کیتا ہے تاریخ دی 50,000 عورت اپنے گھروں چو باہر آ گئے کوئی باکر دے کو لا کیا دی دسات سے یاد رات ویلے مدینہ کیویں چھوڑیا کوئی آدھی دسات سے 8 ذیلحج نو بدو ایرام کیویں ٹوٹے کوئی آدھی دسات سے کربلا وی 7ویں نو پانی کیویں بند ہوئے امام باکر فرمائے نے نتھا نہیں میرے نالو میری دادی تو ان سارے بھرا دے مصائب سنے سی اور اے میری ذاکری دے ایک اشارہ نے اشارے دی قدر کر چھڑے روسی ہوا جن دی آنکھ میرے پاس اشارہ پہ کرنا ہوں اپنے وطن دا مزاج جاندہ اگے امام باکر ٹور پئے پیچھے 50,000 عورت ٹور پئی اچانک نہ اس دروازے اس مکان دے دروازے تے آن کے عورتاں دے قدم رک گئے امام پیچھے منہ کر کے ٹور دیاں کیوں نہ ہو ایک عورت اگاں بد کیا دی ٹور دیاں لیکن دست سے او دروازے تے ضعیف کون بیٹھا ہے تو سن چپ کر کے سنے محمد باکر تڑپ کے آدن ضعیف نہیں میں غریب دا بابا سجاد یہ دادے کو شام کھا گئی کو پھپیاں دے بازار کھا گئی تو چوتھے امام فرمائے دن شام دی عورتن مخاطب ہو کے تو سائیں تھی رکون جو پہلے میں اپنی ماں تو اجازت لے ہوں امام سجاد اٹھے ہیں جتھا المصائب بیٹھے ہیں اماں کیونکہ اس بی بی دا میں نا کی میں لے ہوں ممبر تے جے کو عباس بھی سین سڑے گا میری اوقات نہیں اماں پڑے پتر باقی ریڈا سونا اعلان کیتا ہے اماں عورتاں آئیاں کھڑیاں مکان دیون اماں اگر آنکھیں تو عورتاں اندر آ بنیا فرمایا نہیں سجا آجو اگے آجو مہمان سڑے آجو خیر میرے اس طالب بھائی جناب زیغم مجتو بھائی صاحب بہت کمال مالک انہاں دی عزت وقت کی اضافہ فرماوے میری اور ذاکری دے ہم سفر اسی دوئے کٹھی ذاکری دے سفر شروع ہوئے مالک بھائی دی زبان اچ مزید تاثیر عطا فرماوے بس اتنی ہی کوئین پہ کرنا بھائی دی انتظار اچ پڑھدا پیا ہے اما اگر آنکھیں تو ساریاں آونیاں اے بھی میں فضائل چ پیغام دے چھوڑے جڑا دینا ہی لیکن مسئلے وچ ایک پیغام تھوڑا مقام پہ دسنا جتنے آئے بیٹھے ہو جڑا امام حسین نو منیندا ہے جڑا امام حسین تے گریا کریندا ہے تھوڑا مقام پہ دسیندا اما ساریاں عورتاں اندر آویں فرمایا نہیں ایک عورت اندر آوے اما ایک کیوں فرمایا اے ہیں میریاں حسین دیاں زداراں یہ میرے ویر دا پرسہ دیون پیاں دیاں میں عالیہ دی مرضی ہے ایک عورت اٹھ کے آپ استقبال کرا تانجے قیامت تک زمانے میں پتہ لگے جو میرے حسین دے رومن والے دا کتنا مقام ہے تو عورتاں آئیں بس اتنی وین پہ کریں عورتاں آکھڑیں ہاتھ بند کیا دیں سین سن معاف کریں سن اس کتے آکھی جو واغی دیاں بہنیں اسی تیڑ کل شرمنہ اسی معافی بی بی آدھی میں تو ان معاف کیتا ہے میں کریم دی دیاں کریم دی بہنہ میں علی دی دھی تو ان دلوں معاف کیتا ہے شام دیاں عورتاں ہاتھ بند کیا دیں جی دلوں معاف کیتا ہے اسا تیری منت کریں دیاں سن بیرا آدھی مجلس تو سونا نہیں بھائی تھکنا نہیں میں پہلا وین توڑے حوالے جڑی سب تو پہلے ذاکرہ نا بھرا دی او عالیہ سین کوئی آکھے جو میں ذاکرنا سب تو پہلی ذاکرہ بہن ہے جس شام جس گھر بھرا دی مجلس پڑی بی بی آدھی وقت سنو 28 رجبہ ہر کوئی ستا پیا میں دیاں بہنوں نو نال لے کے چپ کر کے ٹور پئی کہ جڑے بندے مجلس سے اعتراض کریں دیں شیعہ مجلس کریں دیں او میں تو اندسے دیں سب تو پہلی مجلس علی دی دھی پڑیے شام دے محمد دی دھی پڑیے بھرا دی شام دے اے میں تو مجلس پہ سنیں دیں اتھو ابتدا ہوئی ہے جتنے عزدار روندے بیٹھے بی بی آتی ہے 2 محرم کربلا آئیاں 7ویں نو پانی بند 7 تسی 8 تسی 9 تسی دامی دی رات آئیے نہ کوئی ماں ستی ہے نہ کوئی بہن ستی ہے بی بی آدھی دامی دی صبح آئی میرے اکبر اذان شروع کی تھی اذان مکے نمازی مسلیاں تے آگئے ادو نمازیاں نماز شروع کی تھی ادو یزیدی فوج چ عمر ساد پہلا تیر ماریا شام دیاں عورتاں تیر دا لگنا نمازیاں دے بدن زخمی مسلح خون نہ رنگین ہو گئے ہون بی بی آدھی بے شام دیاں عورتاں نماز مکی میرے حسین اکبر نو میدان علیہ پاسے ٹوریا اکبر دی لاش ہے حج اکبر نو روندے میں چھوڑ دیتے ہیں سارے جملے بھائی دی آمد وستے فرمایا قاسم نو ٹورے آئے قاسم دے ٹکڑے نو روندے پہ حسین اونو محمد ٹورے لاشان دیا رہی ہیں اگو بی بی ہکیو جی گل کی دی شام دی عورتاں ماتم کیتا ہے بی بی آدھی شام دی عورتاں میں ویدی پہیاں میڈا بھیرا حسین بھج دے گھوڑے تو لے پیا
70 قدم تے قرآن سر تے رکھ کے آدھی رہیاں نہ مارو اندے چھڑا وڑا لا کوئی صدقے کوشش کرے جو ہی کھان جا ونجے دی مدینے تو شام تو ماما دیئیں گے تدے حق کے دعا کر کے بی بی آدھی جدا میرا بھیرا گھوڑے تو لگتا ہے اندے بعد ایک شام آئیے جے کو شام غریبہ شام نہیں عورتاں ساری رات میں پارا دیں دی رہیاں چھوٹے چھوٹے بال ایک بینو آجن راج راج سنو غازی آگیا بی بی آدھی شام دی عورتاں 11 محرم دا دین چڑھا میں ہتھاں کڑیاں پا کے کوفے والے پاس ٹوری جدہ کوفے چاہیاں پہلا خطبہ میں پڑھے دوجا میری بہن پڑھے تریجا میرے سجاد پڑھے جس وین واسطے اتنی محنت کیتی ہے جتنے عزادار روندے بیٹھے ہو بی بی آدھی کوفے تو نکلیاں صدہ توڑے شہر شام آئیاں بی بی آدھی ہون میڈیاں قیدہ چھٹ گئیاں میں اپنے وطن دے ولی ویندیاں آخری دفعہ ہیوں کو جا دیاں جدہ پہلی دفعہ توڑے کولائیاں راشا توڑیاں جھولیاں مصروف ہو سکتا ہے رشتی وجہ نال کائیں عورتی کوئی حسرت رہ گئی ہو بی بی آدھیا ہون جھولیاں بھرو پتھر مارو نہ میرا غازی ہے مرحبا مرحبا کر تیاری میں بسم اللہ کروں بی بی آدھیا نہ میرا قبر ہکا سجا دے او بیمار مرحبا مرحبا چھوڑ دیتا آخری ہوئے بی بی آدھی شام دی عورتاں کہیں دی کوئی حسرت رہ گئی ہوئے ہون پوری کرو میرے چھوڑا وڑا لا کوئی نہیں رہی جدہ بی بی فکرے آکھیں مرجھنگ دے سادات غیر سادات شام دی عورتاں دے سار شرم نالو جھوک گئے نا کئی عورتاں دے وارا نال ٹکرا مارین حسین دی بہن آدھی میں تو معاف کیتا ہے جو ظالم توڑے نال دھوکھا کیتا میں جان دیا شام دی عورتاں دین سین جیسا نہ معاف کیتا ہے اسا تیڑی منت پہ کریں دیا ہے وقت ساڑے زمیں کوئی شام دا کام تلائی وانا جدہ شام دے کام دا نام آیا ہے میری سین مٹی تے جھاڑ پئی ہے عقل مار کیا دیے میڈا ایک کو کام غریباں لے قبرستان میری سکینہ دی قبر او جدہ گرمی ہوئے میری دھی دی قبر تے لگیا ونجائے آکھا سکینہ جاگ سجن ٹور مرحبا مرحبا مرنی جی میں توڑے تے عطا ہے جی میں آل محمدی توڑے تے عطا ہے ختم بات آخری وین جتنے عزاداروں دے بیٹھے ہو جتنے دن شام رہی بھیرا دی ذاکری کریں دی رہی جتنے دن شام رہی بھیرا دی مجلس پڑھ دی رہی شام تو نکلی صدا غریبہ لے قبرستان آئیے بھائی زیگم مجتبائی پاکستان دے نامور ذاکران دے ہم سفر ہو جتنے عزداروں دے بیٹھے ہو ہر ذاکرے مرثیہ پڑھے آئے میں پہلی دفعہ پڑھدا پیاں کوئی نہیں پڑھدا لیکن توڑے والد صاحب دی بلندی درجات واسطے پڑھدا پیاں ہر ذاکر دی اپنی خوشبو ہے لیکن میں پہلی دفعہ قربان جعفری نوے خان نے ساڑے مذہب دا بہت اچھے نوہ پڑھ دینا انہاں دا لکھا ہویا نوہ توڑے حوالے پیا کرینا جتنے عزداروں دے بیٹھے ہو 2 سالہ بعد جدا سجاد بہن سکینہ دی قبر دے آیا سکینہ دی قبر ہلن لگ پیا فرمایا سجاد ہون میرا سلام کر کے کتھا ویسے سجاد آدن کربلا پاپے کل ویسا معصومہ دی قبر ہلیے فرمایا سجاد جے پاپے کل ونجے ایک پیغام میں سکینہ دا دے ہوئے فرمایا کیڑا پیغام رو کیا دیا سجاد جیدہ 11 محرم کربلا چو نکلی آیا میں معصومہ ایک بابے نال وعدہ کیتا کیڑا وعدہ بی بی آدیا میں وعدہ کیتا ہی بابا رسیاں لتھیاں میں والا سا لیکن سجاد ہون بابے نو میرا پیغام دے میں جڑا ہلکے دا ماتوی کیڑا پیغام کپر معصومہ دی ہلی ہے رو رو کیا دیا بابے نو آکھیں میں ہونے کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنے شام آ صدقہ 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 نوکر جو ہویا کیڑا پیغام رو رو کیا دیا میں ہونے کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملنے شام آ بابا میں کوشش تو بہو کی تھی مگر رک گا
ایسا مرحبا کربلا دا ماحول ہے بھائی کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے ختم بات آدھی سجاد ایک وعدہ کیتا ہی جدا کربلا بابے دی کب میت چھوڑی آئی فرمایا کیڑا وعدہ رسیاں لتھیاں تے میں والا سا سجاد ہون رویں دی ایک گل پہ یہ کیڑی میں آکھیا جدا بابا رسن لاسن میں والے آسا رسن ہون تئی لتھے کوئی نہیں نہ تھائیاں میں ریا ماشاءاللہ یہ تھے چودھری زہیب حسن چکری سے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ میں دوبارہ التماس کروں گا، آگے بہت جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بھی آگے آ جائیں۔ سامعین کرام، جتنے تشریف لائے ہیں یہاں پہ ہمارے مہمان، میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، آپ تشریف لائے۔ میں نے 1:45 بجے کا کہا تھا، ہو سکتا ہے 2 منٹ 4 منٹ شاید اوپر ہو جائے۔ آپ سے التماس کرتا چلوں کہ جب ایسی محفلیں منعقد ہوتی ہیں جہاں پہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس محفل کو چاروں طرف سے اللہ کے فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس وقت تک آپ پہ سلامتی کی دعائیں بھیجتے رہتے ہیں جب تک آپ یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اس بابرکت محفل میں اگر 2 منٹ زیادہ بیٹھنا پڑ جائے تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اب میں بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے جناب علامہ زیغم عباس مجتبی صاحب سے التماس کروں گا وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔